اللہ اکبر، تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا سرے سے، کئی ذرات تک تمہارے نہیں تھے، اموات، عدیم الوجود۔ میت کو میت کیوں کہتے ہیں کہ اب اس کا وجود ضروری نہیں ہے، کچھ مدت بعد زمین اسے کھا جاتی ہے، اور قبریں کھولو تو ان کا صفوف بھی موجود نہیں ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی تم نہ تھے، اللہ نے موجود کر لیا۔ فاحیاکم فی بطون امہاتکم واصلاب آبائکم، مفسرین سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قبر کی زندگی برحق ہے، کیونکہ قیامت کی زندگی ثم الیہ ترجعون، اور قبر کی حیات برحق ہے۔ آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اس عنصری اور اس ارضی اور اس حقیقی عرفی قبر کے اندر جو اجساد اور ابدان ہیں، ان کا اپنے ارواح کے ساتھ تعلق ہے، اپنے ارواح کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تعلق کس درجے کا ہے؟ کاملین کا کامل ہے، ناقصین کا ناقص ہے، لیکن اتنا سب کا ہے کہ مومن کو راحت ملے اور کافر کو سزا ملے۔ یہ نہ کہا جائے کہ سزا اور جزا صرف روح کو ہے، کیونکہ جسم بھی مستی کر چکا ہے، یہ بھی نافرمانیوں میں شریک رہا ہے۔ اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ جسد بلا روح کو لذت یا عذاب ہے، کیونکہ اس کا کوئی معنی و مطلب نہیں۔ جب روح نکل جائے تو جسم غیر حساس ہے۔ امام الازہر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری عمر 4 سال تھی، اور ہمارے ہاں کشمیر میں استاد شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو شاگرد نے کہا کہ سزا یا راحت روح کو ہے یا جسم کو ہے؟ تو استاد نے کہا کہ دونوں کو ہے۔ تو شاگرد سمجھ نہیں رہا تھا کہ دونوں کو کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، زندگی کے اندر جو کام ہم کرتے ہیں تو کرتا تو جسم ہے، مگر اصل طاقت روح ہے، کار فرما روح ہے۔ اگر روح نہ ہو تو ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، منہ کھلے گا ہی نہیں۔ چنانچہ استاد نے شاگرد کو سمجھانے کے لیے مثال قائم کی، کہا کہ بھئی بات سنو، ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا۔ اندھے کو نظر نہیں آتا تھا اور لنگڑے کے پیر نہیں تھے، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ قریب میں باغ ہے، زبردست پھل لگا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، دونوں چلتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں۔ تو اندھے نے لنگڑے کو اٹھا لیا، اس کے تو پیر نہیں تھے، آنکھیں تھی، وہ اس کو بتاتا کہ ایسا چلو ایسا چلو، باغ میں داخل ہو گئے، کئی قسم کے پھل توڑ کر کھانے لگے۔ اتنے میں باغ کا مالک آیا، اس نے دونوں کو پکڑ کے درخت سے باندھ لیا۔ اندھا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، وہی تو چل کے آیا ہے، اور لنگڑا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو چل نہیں سکتا، وہی تو بتا کے باغ تک لایا ہے۔ اسی طرح روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے۔ براء ابن عازب کی حدیث مسند امام احمد میں ہے، وہی سے مشکات جنائز میں، ثم يعاد روحه الى جسده، ثم يعاد روحه الى جسده، پھر روح لٹائی جاتی ہے جسم کی طرف۔
اللہ اکبر. ذرا تھوڑی سی توجہ دے دیں اس بات کی طرف کہ آپ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھو، ایک زندگی دنیا کی ہے، اس کے مقابلے میں اس سے پہلے کی زندگی ماں کے پیٹ میں بہت مختصر ہے، 9 مہینے کی ہے. ماں کا پیٹ دنیا کی زندگی کے لیے قبر سمجھ لے، ابتدائی قبر، مگر اس میں ننھا جنین کسی درجے میں ذی حس تھا یا نہیں؟ اگر ذی حس نہ ہو پھر تو لوتڑا پیدا ہو. چونکہ یہ زندگی جو ماں کے پیٹ کے بعد ہے یہ بڑی ہے، سال کی بھی ہو سکتی ہے، دن کی بھی، 100 سال کی بھی، 200 سال کی بھی. اس کے مقابلے میں اس سے پہلے کا لمحہ مختصر ہے. کیا ہے وہ؟ مگر ہے حیات کا. وہ حیات اس جیسی نہیں ہے. اس حیات کے مقابلے میں وہ حیات بہت کمزور ہے، مگر حیات کا وجود ہے. جنین فی بطن الام زندہ ہوتا ہے. یا اس طرح سمجھ لو کہ چونکہ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی بوجہ جنین ہونے کے نہایت مختصر، کم سے کم ہے، اس لیے دنیا کی زندگی بھی اس بچے کو کم سے کم مل رہی ہے. 100 سال ہو، 200 سال ہو، 1000 سال ہو، وہ جس چیز کا خاتمہ ہو اس کو کمی کہتے ہیں. جس چیز کا فنا ہو اس بقائے مدید کو بقا نہیں کہہ سکتے. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھو، اب اس کے بعد پھر قبر آ رہی ہے جس میں یہ جسد بتعلق روح مدفون ہوتا ہے، بنوع من الحیات مدفون ہوتا ہے. اب اس قبر کے بعد جو زندگی ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ بتا سکتے ہیں کتنی بڑی ہے؟ قرآن پاک کہتے ہیں خالدین، ہمیشہ ہی ہمیشہ ہے. اب اس کے مقابلے میں اس قبر کی زندگی اس مناسبت سے تو بہت کم ہے، مگر دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ تفصیلی. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، المیت یسمع قرع النعال، الموتى یتزاورون بینہم. وہ بابا، قبر کے اندر کی زندگی اس کی نسبت اس کے بعد آنے والی زندگی کے ساتھ دیکھے. نم کنومت العروس، یہ نہیں فرمایا مت کما یموتون، یہ نہیں فرمایا. فرمایا نم کنومت العروس ثم الیہ ترجعون. قبر میں سوال جواب برحق ہے، آیات و احادیث سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے. بخاری اور مسلم کے اصح بالباب احادیث موجود ہے. قبر کی زندگی کی اگر اس زندگی سے موازنہ ہو جائے تو یہ زندگی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی. شاید اس وجہ سے بعض بزرگوں نے اس زندگی کو دنیاوی زندگی یا اکمل من الدنیا کہا. ہمیں اس تعبیر پر تھوڑا سا نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دنیا کی زندگی کہنا یہ تعبیر کسی وجہ سے تو ہو سکتی ہے، بنا بر حقیقت نہیں. موت کے ساتھ اس دنیا کی فنا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر تو ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ آخرت والی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے. اب دنیا میں آپ نبی مبعوث ہوئے، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ پر قیامت تک ایمان لانا ضروری ہے. آپ کا اتباع اور آپ ہی کے پیروی ہی میں نجات و سعادت ہے. اس پیغمبرانہ زندگی، قرآن والی زندگی، معراج کی زندگی، نمازوں کی زندگی، غزوات کی زندگی، سب کو ملا کر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پھر بھی آخرت اس سے بہت زیادہ بہتر. یا خدایا، آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے. دنیا کی زندگی اس کے سامنے کیا ہے؟ اور دنیا کی زندگی کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے.
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. دنیا کی زندگی تمہیں چاہیے تو یہ تو پھر یہاں نبی کے پاس رہ نہیں سکو گے. اس مسئلے پر سلف میں 4-5 آدمیوں نے لکھا ہے. امام بیہقی نے حیات الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے. امام بیہقی صاحب السنن، اور امام قرطبی صاحب تفسیر نے التذکرہ باحوال الموتى فی البرزخ والقبور، التذکرہ باحوال الموتى فی البرزخ والقبور. علامہ خالد محمود صاحب جو اس وقت پاکستان بلکہ انگلستان تک میں ہماری دانش میں بحر العلوم والفنون ہے، حضرت بن نوری اور مولانا مفتی محمود اور مولانا شمس الحق افغانی کے بعد 3 آدمی پاکستان میں علوم کے اندر یدی طولہ رکھتے تھے. سندھ کے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی شاہ ولی اللہ اکیڈمی والے رحمہ اللہ، پنجاب کے علامہ خالد محمود جو اکثر انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور محقق الازہر امام اہل سنت فخر احناف مفخر دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر. یہ 3 حضرات اپنی جگہ اوعیۃ العلم ابحر العلم ہے، علم کے دریا و سمندر ہے. ان میں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کا انتقال ہوا ہے اور بقیہ 2 بزرگ بقید حیات ہے. حق سبحانہ و تعالی تا دیر حیات و سلامتی عطا فرمائے. کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ یہ تو بڑی ناشکری ہے. وکنتم امواتا، اور تھے تم مرے ہوئے یعنی بے جان بے وجود، نیس عدم نیشت، وی تاسو نیشت یعنی وی ننو نیشت وی نیس عدم. بولے ذرا گیا مصیبت دے اوپر. فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندگی دی. اس زندگی کے 4 مرحلے ہیں. پہلے ذرات کی شکل تھی مختلف اناج اور پھلوں میں، پھر ذرات کی شکل بن گئی زمین کے اندر، اسی سے پھل پھول نکلے، اناج نکلا، اور پھر یہ باپ کے پشت میں مادے کی شکل میں اور ماں کی چھاتیوں میں لاوے کی شکل میں، اور ثم سواک رجلا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنے مراحل سے گزارا. اب ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، بھئی روح نکل جائے گی، خبر جانا ہے، پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں گے، قیامت میں اٹھیں گے، پولیس صراط طے کرنا ہے، جنت کیسے پہنچنا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. لیکن دیکھنا ادھر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن ذرات میں تھے، کون سے لاوے میں اور منی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کیسے باہر آئے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں. اسی طرح اللہ یہ مراحل بھی آسانی سے گزار لے گا، اور جب آنکھیں کھلے گی اور ہوش بکمال آئے گا تو جنت الفردوس کی نعمتیں ہوگی، اور انبیاء و صلحاء و اولیاء کا دیدار ہوگا، اور سب سے بڑھ کر حق سبحانہ و تعالی کا دیدار ہوگا. کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا، جبکہ تھے تم غیر موجود یعنی نیست عدم نیشت. فاحیاکم،
بس اس نے تمہیں زندگی دی فی اسلاب آبائکم و امہات و بطون امہاتکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ جو مشکلات القرآن میں امام الاثر مولانا انور شاہ نے کہا ہے کہ در حقیقت در قبر حیات نیست، حقیقت میں قبر کی زندگی زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب اس زندگی کی مناسبت ہے، اول و آخر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، انکار نہیں ہے، بلکہ قبر کی زندگی کے منکر کو آگے چل کر شاہ صاحب نے اسلام سے خارج کہا ہے۔ پوری بات دیکھنا چاہیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے۔ بھئی زمین کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم ان کے فوائد جانتے، کچھ فوائد نہیں جانتے۔ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ بھئی کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ نیولا کیوں پیدا کیا؟ سام کا سر کاٹتے نہیں آتا۔ سام کو کیوں پیدا کیا؟ وہی زہر مورا اس کے سر سے نکلتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکار، یہ سب تیرے فائدے میں لگے ہیں۔ ہم از بہر تو سرگشت و فرمان بردار، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً، سب کے سب۔ تعویلات کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اور ہم جانتے کیا ہے؟ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، باپ اور بیٹے کے فائدے ہم نہیں جانتے، ان کے فوائد نہیں جانتے۔ جب بیٹے کو آدھا مال دیا اور باپ کو 1/6، تو اشکال ہو گیا تھا کہ یہ باپ ہے، بیٹا اس کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ کہا تم نہیں جانتے ہو، یہ میں خدا جانتا ہوں کہ اب آگے زندگی بیٹے نے گزارنی ہے، بابا گزار چکا ہے، بس وہ قبرستان کے قریب ہے، وہاں پیسے نہیں چاہیے، وہاں ایمان و عمل چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پر ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وقفہ کر لو۔